اللہ اللہ برکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ یہاں ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ اب یہ نقیب جو ہے بیسیکلی یہ اس کے معنی ہوتے ہیں نگرانی اور تفتیش کرنے والا۔ تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر قبیلے پر ایک نقیب جو ہے خود اسی قبیلے سے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ ان کے حالات پر نظر رکھے، انہیں بے دینی بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ بائبل کی کتاب میں 12 سرداروں کا ذکر موجود ہے، لیکن ان کی وہ حیثیت جو یہاں لفظ نقیب سے قرآن میں بیان کی گئی ہے بائبل کے بیان سے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ تو بائبل انہیں صرف رئیسوں سرداروں کی حیثیت سے پیش کرتی ہے اور قرآن ان کی حیثیت اخلاقی اور دینی نگران کار کی قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا السبیل گم کر دی۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، پس جب یہ سال کو پہنچ چکے ہیں کہ تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہے، لہٰذا انہیں معاف کرو، ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ سلامتی سے مراد غلط بینی، غلط اندیشی، غلط کاری سے بچنا اور پھر ان کے نتائج سے محفوظ رہنا ہے۔ جو بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی زندگی سے روشنی حاصل کرتا ہے اسے فکر اور عمل کے ہر چوراہے پر پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان غلطیوں سے محفوظ رہے۔ اللہ اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔
ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اللہ کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اب یہ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی اس عظمت گزشتہ کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کسی زمانے میں ان کو حاصل تھی۔ آپ سوچیں کہ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کی قوم میں پیدا ہوئے، پھر دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد مصر میں ان کو بڑا اقتدار نصیب ہوا، پھر لمبی مدت تک یہی اس زمانے کی مہذب دنیا کے سب سے بڑے فرما روا تھے، انہی کا سکہ مصر اور اس کے نواح میں رواں تھا۔ عموماً لوگ جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، لیکن قرآن اس مقام پر جو ہے وہ تصریح کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل زمانہ عروج حضرت موسیٰ سے پہلے گزر چکا تھا، جسے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اس کے شاندار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ اب یہ جو ہے قال رجلان من الذین یخافون، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ جباروں سے ڈر رہے تھے ان کے درمیان سے 2 شخص بول اٹھے، دوسرا یہ کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے ان میں سے 2 لوگوں نے یہ بات کہی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں اس کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو۔ یہ بڑا ہی جب ہم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو مکالمہ تھا بنی اسرائیل کا، ان کو دیکھا تو یہ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ وہ جب بھی حضرت موسیٰ سے بات کرتے تھے وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ اے موسیٰ ہمارے رب سے یہ بات کیجئے، اے موسیٰ آپ اور ہمارا رب۔ اب یہاں بھی دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، بس تم اور تمہارا رب۔ وہ رب کو رب ماننے پہ تیار ہی نہیں ہے، حالانکہ کن کن عذابوں سے ان کو بچا کے نکال لایا گیا تھا۔ بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ اب یہ واقعہ بیسیکلی کیا تھا اس بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دشت فاران سے بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کو فلسطین کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ وہاں پر جائیں، وہاں کے حالات معلوم کر کے آئیں۔ تو یہ لوگ 40 دن دورہ کر کے جب واپس آئے وہاں سے، تو انہوں نے قوم کے عام مجمع میں بیان کیا کہ واقعی وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، لیکن جو لوگ وہاں پر بسے ہوئے ہیں نا وہ بہت طاقتور ہیں، بہت زوراور ہیں۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، کیونکہ وہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان کے اتنے بڑے بڑے قد ہیں اور اتنے وہ طاقتور ہیں۔ ہم نے وہاں بنی عناق کو دیکھا جو جبار بھی ہیں، جو جباروں کی نسل سے ہیں،
اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ تو جب یہ بیان سنا نا تو سارا مجمع چیخ اٹھا، سب کہنے لگے کہ جی اے کاش ہم مصر میں ہی مر جاتے، یا کاش اس بیابان میں مر جاتے، اب ہمارا کیا بنے گا، یا اللہ کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے، پھر تو ہماری بیویاں ہمارے بال بچے جو ہیں یہ لوٹ کا مال بن جائیں گے، تو کیا یہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھا کہ ہوگا کہ ہم مصر واپس چلے جائیں۔ پھر آپس میں وہ ڈسکشن کرنا شروع ہو گئے کہ ہم نا آپس میں کسی کو سردار بنا لیتے ہیں اور مصر کو لوٹ چلتے ہیں۔ تو اس پر وہ جو 12 سردار تھے ان میں سے جو فلسطین کے دورے پر بھیجے گئے ہوئے تھے 2 سردار یوشع اور کالب اٹھے، انہوں نے اس بزدلی پر قوم کو ملامت کی۔ کالب نے کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر نا اس ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کریں۔ تو پھر اس کے بعد دونوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ اگر اللہ ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو، نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، ہمارے ساتھ خداوند ہے، اس کا ان لوگوں کا خوف ہرگز نہ کرو۔ لیکن قوم نے کیا جواب دیا کہ ان لوگوں کو نا ان دونوں کو سنسار کر دو۔ آخر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا، اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اچھا اب یوشع اور کالب کے سوا اس قوم کے بالغ مردوں میں سے کوئی بھی اس سرزمین میں داخل نہیں ہونے پائے گا، اور یہ جو قوم ہے یہ 40 سال تک بے ہانما پھرتی رہے گی، یہاں تک کہ جب ان میں سے 20 برس سے لے کر اوپر کی عمر کے سب مرد مر جائیں گے، اور یہ جو نئی نسل ہے 20 سال، ابھی جو 20 سال کی نیچے کی عمر کے ہیں یہ لوگ جب جوان ہو جائیں گے اور جب یہ نئی نسل جوان ہو کر اٹھے گی تب انہیں فلسطین فتح کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو اس فیصلہ خداوندی کے مطابق بنی اسرائیل کو دشت فاراں سے شرق اردن تک پہنچتے پہنچتے پورے 38 سال لگ گئے، اور اس دوران میں وہ سب جو اس وقت جوان تھے نا وہ سب مر کھپ گئے، اور جو جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے تھے۔ شرق اردن فتح کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد پھر حضرت یوشع بن نون کے عہد خلافت میں بنی اسرائیل اس قابل ہوئے کہ فلسطین پہنچ سکیں۔ یہ بیسیکلی وہ سارا واقعہ تھا جس کا یہاں پہ ذکر آیا ہے۔ 26 میں جو یہاں تک جو اہل کتاب کا ذکر ہے نا، اس میں بتایا گیا کس طرح انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، اس پر انہیں کیا سزائیں ملی، اور آج وہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو عہد کی پابندی کی طرف یہاں پہ متوجہ کیا جا رہا ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف بھی رسول بن کر آئے ہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نور ہے، روشنی ہے، سلامتی کے طریقے بتاتی ہے، اسلام سلامتی کا راستہ ہے، اور اسلامی قوانین جو ہیں یہی معاشرتی امن اور فلاح کے ضامن ہیں۔ سلامتی کی راہ ہم نے دنیا کو دکھانی تھی، اور ہمارا حال یہ ہے ہم خود راہ گم کر کے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 جو ہے سٹارٹ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے گا تو میں ہاتھ باندھ کر تیرے سامنے قتل ہونے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، مدافعت نہیں کروں گا۔ مطلب یہ تو میرے قتل کے در پہ ہوتا ہے تو ہو، میں تجھے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کروں گا۔ یعنی تو میرے قتل کرنے کی تدبیر میں لگنا چاہتا ہے تو تجھے اختیار ہے، لیکن جب مجھے پتہ بھی چل جائے کہ تو میرے قتل کی تیاریاں کر رہا ہے تو میں ہرگز یہ کوشش نہیں کروں گا کہ تمہارے مارنے سے پہلے میں تمہیں مار دوں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی شخص کا اپنے آپ کو خود قاتل کے آگے پیش کر دینا، یہ ظالمانہ حملے کی مدافعت نہ کرنا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ گھات میں لگا ہوا ہے تب بھی اس کے قتل کی فکر نہ کریں، اسی بات کو ترجیح دیں کہ ظالمانہ اقدام جو ہے وہ اس کی طرف سے ہو، میری طرف سے نہ ہو۔ تو یہی اس بات کا مطلب تھا جو آدم علیہ السلام کے اس نیک بیٹے نے کہی تھی۔
میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کے لیے تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہیں نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اور چور عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں۔ ہاں وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا دار و مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ قصاص کے قانون بتائے جا رہے ہیں، اور قصاص کا قانون اور پھر مکمل اسلام کا نفاذ۔
پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، تو رات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تو رات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے، لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخرکار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اسے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ہی ارادہ کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر وعید نہیں، اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے، یہ ایمان والوں سے ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہ آیت نمبر 54 ایک جانب بہت سخت آیت ہے، دوسری جانب اللہ کے محبوب بندوں کی صفات بتا رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اللہ اور بہت سے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم ہوں گے اور کفار پر سخت دل ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ آج امت مسلمہ کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے، اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اسپیشلی ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے حکمران ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سب کو بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو رفیق نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح بنا لیا ہے۔ آج کے یہود و حنود جو ہیں کبھی اللہ کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکے بناتے ہیں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے، ان کی دوستی اور تلوے چاٹ رہے ہیں اور مطلب باز نہیں آ رہے ان چیزوں سے۔ تو یہ لوگ بیسیکلی طاغوت کے پیروکار ہیں، سواد سبیل سے بہت دور ہیں، گناہ، ظلم، زیادتی کے کاموں میں یہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں،
لیکن ان کے علماء انہیں غلط کاموں سے نہیں روکتے. یہاں تک جو ہے آج کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا، جس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز. باقی ساری آپ کو جو نیکسٹ پارٹ ہے اس کی یا تو ریکارڈنگ مل جائے گی یا وہ کل کلاس ہو جائے گی، جو بھی ایزی ہو سکا انشاءاللہ تعالی العزیز. کوشش کیا کریں ٹائم پہ کنیکٹ کریں اور باقی لوگوں کو بھی دعوت دیں. جو جتنے لوگوں کو دعوت دے گا سب ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے، اور ہمیں بہرحال اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوششیں بھی کرنی ہیں، اور اپنی ذات پہ سب سے بڑھ کر جو ہے اس دین کو نافذ کرنا ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم اللہ کے واقعی محبوب بندے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.